آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کہ آیتوں میں یہ بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اور جو یہودی پوچھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل مصر کے اندر کیسے آئے، اس کے جواب میں اس سورت کو اللہ نے نازل کیا، اتارا، اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اور اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ اور اب ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، جو ہٹ دھرمی پہ رہیں گے، چاہے آپ کتنی بھی خواہش کر لیں، چاہے آپ کتنا بھی چاہ لیں، پھر بھی یہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے کہا وما اکثر الناس، اکثر لوگ، اللہ نے قرآن میں بھی اکثر کا لفظ استعمال کیا کہ اکثر لوگ جو ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ولو حرصت، چاہے آپ کتنی بھی خواہش کر لیں، کتنا بھی آپ چاہ لیں، لالچ کر لیں۔ حرص کہتے ہیں کسی چیز کی بہت زیادہ جب طلب ہوتی ہے، بہت زیادہ کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے تو اس کو عربی میں حرص کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کہ آپ چاہے جتنی بھی خواہش کر لے، آپ جتنا بھی چاہ لیں، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے سامنے پوری باتیں اب بیان ہو گئی، ان کا جواب بھی مل گیا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، پھر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کیسے آئے، کیوں آئے، اس کا جواب ملنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین، حالانکہ آپ ان سے اس کام پر کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتے ہیں، یعنی آپ جو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور آپ کی جو محنت ہے اس پر آپ کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتے ہیں، کوئی روپیہ پیسہ بھی نہیں مانگتے کہ تم نماز پڑھو تو مجھے پیسے دو، یا پھر میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یا دین کی بات پہنچا رہا ہوں، اس پر تم مجھے کوئی مزدوری دو، کوئی پیسے دو، یہ بھی آپ نہیں چاہتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو صرف اور صرف ایک ذکر ہے پوری دنیا کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے یہ ذکر ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یا صرف کسی خاص قوم کے لیے نہیں، عرب والوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو بنایا ہے اور قیامت تک کے لیے بنایا۔ تو اس کی جو نصیحتیں ہیں، جو باتیں ہیں، قیامت تک کے لیے، جو اس کے اندر غیب کی باتیں بتائی ہے، یا جو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں یا شرک کرنے والوں کے بارے میں جو بتایا ہے، وہ قیامت تک کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا پھر کسی بھی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ کوئی بھی نبی اپنے دین کے اس کام پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کسی سے دعوت کے اس کام پر کسی طرح کی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور کتنی ساری آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، کہاں ہے؟ آسمانوں میں اور زمینوں میں، یمرون علیہا، جس پر سے وہ گزرتے ہیں، نکلتے ہیں، جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، وہم عنہا معرضون، لیکن یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پیٹھ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو۔ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے خود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے، تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری اپنی جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی؟ ومن آیاتی ان خلقکم من تراب، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،
مٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا چلتا پھرتا انسان بنا دیا، خون کو جو ہے اس کے جسم کے اندر دوڑا دیا، اور یہ ساری چیزیں عقل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ یہ انسان آج کتنا ترقی کر گیا، اس انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائی۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی عورت کو آدم علیہ السلام کے اندر سے پیدا کیا تھا، ان کی پسلی کے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو اٹھا کر اور پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے تمہارے اپنے اندر۔ اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو تم دیکھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہوں پر تم روزانہ جاتے ہو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا ہے، کہ اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نرمی رکھی اس کے پیر کے اندر کہ وہ کس طرح سے ریگستان میں ریگستان کو طے کرتا ہے، کتنی تیزی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں رکھی ہے اونٹ کے اندر۔ وہ اپنے جسم کے اندر پانی بھی اسٹاک کر کے ایک جگہ پہ رکھتا ہے، پھر جب پیاس لگتی تھی پہلے زمانے میں لوگوں کو، تو اس کو ذبح کر کے اس کے اندر سے بالکل تازہ اور فریش پانی نکالتے تھے اور اس کو پیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہوں پر بیان فرمایا کہ کیا تم لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ، اللہ کیا تم آسمانوں کو پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بلند پہاڑ کو، اور کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ جو پہاڑ ہے، دنیا کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، آپ اس کی اونچائی سے دیکھیں، کبھی تصویروں میں دیکھیں اس کو۔ آج کے زمانے میں ساری چیزیں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اونچے اونچے پہاڑ بنائے، ہے نا۔ اور دوسری چیزیں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بچھایا، پھر آسمان ہے، 7 آسمان ہے، زمین ہے، 7 زمین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ یہ سب اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر تم غور کرو اور ان چیزوں کے ذریعے سے تم کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، خاص طور سے ہمارے زمانے کے حساب سے آیت بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لا کر بھی کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، الا وهم مشرکون، مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے کے بعد بھی کوئی آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ مشرک ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی صاف طور سے اللہ کا انکار کر رہا ہے، بتوں کو پوجنے والا ہے، صرف وہی مشرک اور کافر ہے۔ حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایمان لا کر بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ جیسا مکہ کے مشرکین تھے، جو مکہ کے لوگ تھے وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہ ہو، بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کا حوالہ دیتے تھے دوسروں کو، بات بات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین تھا، لیکن اس کے ساتھ میں یہ کیا کرتے تھے؟ یہ قربت کے لیے، قریب جانے کے لیے لوگوں کو وسیلہ بناتے تھے۔ انبیاء کا، بزرگوں کا، انہوں نے بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے، نبیوں کے بت بنا رکھے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام کے، ان کے بت بنا رکھے تھے۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے۔ کبھی بھی کوئی انسان جب بڑا ہوتا ہے تو ہر جگہ پہ اس کی عزت ہوتی ہے، اور جب کوئی آدمی بہت بڑا بن جاتا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے اس کی عزت پھر جو ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں عقیدت اور یہ سب بیٹھ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مکہ کے جو مشرکین تھے یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے ساتھ میں یہ کیا کرتے تھے؟ یہ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور شرک کا مطلب ہی ہوتا ہے، شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ شریک کہتے ہیں پارٹنر کو، شریک کہتے ہیں پارٹنر کو۔ کافر وہ ہوتا ہے جو صاف طور سے اللہ کا انکار کر دے، اور مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ میں کوئی پارٹنر مانگتا ہے، یا پھر کوئی اللہ تک پہنچانے والا کسی کو وسیلہ یا کسی کو ذریعہ مانتا ہے، تو پھر یہی جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ، اور یہ بھی بات اللہ نے بیان فرما دی کہ دنیا میں اکثر ایمان لا کر بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟
شرک کرتے ہیں۔ کم لوگ ایسے ہیں جو ایمان لا کر توحید پر باقی رہتے ہیں، توحید پر قائم رہتے ہیں، اور ایسے لوگ خوش قسمت ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو پھر سے اس راستے پر نہیں جانا چاہیے جس راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکالا ہے، اس لیے کہ وہی راستہ ہے جو ابو جہل کا راستہ ہے، ابو لہب کا راستہ ہے، فرعون کا راستہ ہے، حامان کا راستہ ہے، اور ان کا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ میں ہی ہونے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون، کیا یہ لوگ بالکل نڈر ہو گئے ہیں؟ یہ لوگ نڈر ہو گئے۔ نڈر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے، وہ نڈر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کیا یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں؟ کس بات سے؟ اس بات سے کہ ان پر اللہ کا عذاب آئے، ایسا عذاب جو سب کو ڈھانک لے گا، سب پر چھا جائے گا، ایسا عذاب ان پر آئے، اس بات سے کیا یہ لوگ نڈر ہو گئے ہیں؟ کیا اس بات کا ڈر ان کے دل کے اندر سے ختم ہو گیا ہے؟ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا پھر قیامت اچانک ان کے اوپر آ جائے، اچانک قیامت ان پر آ جائے، کیا اس بات سے بھی یہ لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ نڈر ہو گئے ہیں، ان کے دل سے یہ ڈر نکل گیا ہے۔ وہم لا یشعرون، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی جب قیامت آئے گی، خبر بھی نہیں ہوگی۔ کیا معاملہ حدیث میں کیا بیان فرمایا گیا کہ انسان خریداری کر رہا ہوگا اور عورتیں جو ہیں اسی طرح سے اپنے کام کاج میں لگی ہوئی ہوگی، ایک عورت اپنے دھاگے کو لے کر کھڑی ہوگی سوئی میں ڈالنے کے لیے، کہ اچانک اسی وقت پھر جو ہے قیامت آئے گی، غفلت میں قیامت آئے گی، غفلت میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج جس طرح سے ہم صبح میں اٹھتے ہیں اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ہر انسان صبح کو اٹھے گا اور اپنے کام میں مشغول ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر اس دن قیامت بھیج دے گا، اور وہ سورج کا نکلنا اور اسی طرح سے دنیا کا تباہ و برباد ہونا اور زمین کو لپیٹ دیا جانا، سورج کا پھٹ جانا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جانا، اور ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر، ستارے، سیارے، کائنات، یہ دنیا، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر اس دن برباد ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اور جب وہ اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھے گا کوئی انسان، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جب دودھ پلاتی ہوئی عورت اللہ کے اس عذاب کو، جو قیامت والے عذاب ہے، اس عذاب کو اگر دودھ پلاتی ہوئی عورت دیکھے گی تو وہ اپنے بچے کو دور پھینکے گی اور وہ دوڑ کے بھاگ جائے گی۔ اپنے بچے کو دور پھینک کر، دودھ پلاتے ہوئے، دودھ پینے والے بچے کو کوئی بھی ماں اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ قیامت کا منظر اتنا بھینکر ہوگا، اتنا عذاب والا اور اتنا خوفناک ہوگا کہ جس کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہے۔ تو کیا لوگ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں؟ کیا لوگوں کو اس بات کا ڈر ہی دل سے نکل گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر اچانک آ جائے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور میں اس کی جانب، اللہ کی جانب میں بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، بصیرت کہتے ہیں غور کر کے، تحقیق کر کے، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اندھی تقلید نہیں، اندھے ہو کر نہیں کسی کے پیچھے چل دیا، بغیر سوچے سمجھے نہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عقیدت، ایک دوسری ہوتی ہے بصیرت۔ عقیدت کہتے ہیں کسی کی محبت میں اس کے پیچھے چلے جانا، کسی سے محبت ہو گئی اس کے پیچھے ہم چلے گئے، چاہے وہ جہاں بھی جائے، جہاں بھی ہمیں لے جائے اس کی محبت میں ہم چلے گئے۔ دوسری چیز ہوتی ہے عقیدت، بصیرت۔ بصیرت کہتے ہیں کہ جس سے محبت ہو رہی ہے اس پر ہم غور کر رہے ہیں کہ کیا وہ جس راستے پر ہمیں لے جا رہا ہے وہ راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی آپ کہیے کہ یہ جو میرا راستہ ہے نا، یہ تحقیق کے بعد میں ملتا ہے، یہ میرا راستہ یہ غور کر کے ملتا ہے، اندھی تقلید کرنے والوں کو نہیں ملتا، جو اندھے بن کر چلے جا رہے ہیں کسی کے پیچھے، پتہ نہیں بس جس ماحول میں پیدا ہوئے اسی ماحول میں رہنا اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں اور کسی کے پیچھے اندھے بن کر چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا جو راستہ ہے وہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ میرا جو راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کب ملتا ہے؟ تحقیق کے بعد میں، غور کے بعد میں، بصیرت کے بعد میں۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی راستہ ہے، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کا بھی راستہ ہے، اور یہی حقیقت میں جنتیوں کا راستہ ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں بھی کس سے؟ شرک کرنے والوں سے، شرک کرنے والے سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور میں بھی ان لوگوں سے بے نیاز ہوں۔ من المشرکین، شرک کرنے والے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا۔